فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا حرمه الله عليه النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل والعیال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے دروس سابقہ میں مذمت شرک کے بارے میں عرض کیا تھا اور اللہ کے قرآن سے یہ باتیں ثابت ہوئیں کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک اکبر الکبائر ہے، شرک انسانوں کے اعمال کو خراب اور برباد کرنے والا ہے. مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے. مشرک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں الحمدللہ دروس سابقہ میں آپ نے سن لی ہیں. اور اسی طرح میں نے اس کے بعد عرض کیا تھا کہ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات میں یا صفات خاص میں شریک کرنا. اللہ کی ذات میں شریک کرے وہ بھی مشرک ہے. یاد رکھو، مشرک وہ نہیں ہوتا جو خدا کو نہ مانتا ہو، وہ تو منکر ہے، وہ مشرک نہیں. وہ داریہ ہے، وہ کمیونسٹ ہے، وہ بے دین ہے، وہ لا مذہب ہے، وہ زندیق ہے، وہ مشرک نہیں. مشرک ہوتا ہی وہ ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہو،
اور پھر اس کی ذات میں یا صفات میں شریک بھی بناتا ہو، اسی کو کہتے ہیں مشرک۔ اسی طرح صفات کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے اللہ کی صفت علم ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، علم کامل کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، علم محیط کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا تفصیلی علم رکھنے والی ذات، جو مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں، مخلوق کے پیدا ہونے کے بعد بھی جانتے ہیں، اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد کا بھی علم رکھتے ہیں، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ جو ظاہر ہے اس کے جاننے والا بھی اللہ ہے، اور جو کائنات سے غائب ہے اس کے جاننے والا بھی اللہ ہے، تو لہذا عالم الغیب بھی اللہ ہے، عالم الشہادہ بھی اللہ ہے، بکل شیء علیم بھی اللہ ہے، علیم و بصیر بھی اللہ ہے، علیم بذات الصدور بھی اللہ ہے، اور عالم کلیات و جزئیات، موجودات و معدومات، اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہے وہ ذرے ذرے کو محیط ہے۔ کائنات میں اگر کوئی چیونٹی ہے، اندھیری رات ہے، پتھر کے نیچے بھی چل رہی ہے، تو اس کو جاننے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ درود شریف پڑھیں۔ اب سمجھیں کہ عبادات میں شرک کرنا، مسئلہ سمجھیں، عبادات میں پہلے تو کیا تھا؟ ذات میں شرک کرنا، صفات میں شرک کرنا۔ اب تیسرا نمبر سمجھیں، عبادات میں شرک کرنا۔ اب سمجھیں کہ عبادات جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو اعتقادی عبادت ہے، کیا معنی؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ما فوق الاسباب، ہماری چیخ پکار ندا سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اعتقادی عبادت ہے۔ اگر کسی غیر کے لیے یہ عقیدہ رکھے تو مشرک ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھی طرح سمجھتے جائیں اور دل سے دعا بھی کریں کہ اللہ مکے میں تمام آنے والے بلکہ تمام کلمے پڑھنے والوں کو محمد مدنی کا صحیح دین نصیب فرما دے۔ یا اللہ سب کا عقیدہ صحیح فرما دے۔ یا اللہ اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما، اور اللہ شرک سے اور اس کے جراثیم سے حضور کی امت کو قیامت تک محفوظ فرما دے۔ اب جناب نمبر 2 یاد رکھیں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ عبادت عملی۔ ایک ہو گئی عبادت اعتقادی، نمبر 2 کیا ہوا؟ عبادت عملی۔ یاد رکھتے جائیں، دماغ میں رکھیں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ آئے گی۔ ابھی 2 منٹ کے لیے دماغ سے ریڈیو شیڈیو، یہ پیسے، کرنسی، قیمت، یہ دماغ سے نکال لیں، اور یہ بھی دماغ سے نکال لیں کہ جی میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں جناب فلان ہوں، میں فلان ہوں۔ ایک دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، محمد مدنی کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تیرا گھر ہے، اور تیرے ندا، تیرے حکم پہ ابراہیم نے پکارا ہے، اور میں لبیک پڑھ کے آیا ہوں۔ اس لیے اب دماغ میں رکھ لیں عبادت عملی۔ اب عبادت عملی جو ہے
بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ عبادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عبادت مالی کہلاتی ہے اور ایک عبادت بدنی کہلاتی ہے۔ کیا مانا؟ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، بدن خرچ ہو رہا ہے لیکن پیسہ، نماز کے لیے کوئی پیسہ لگتا ہے؟ وضو مفت میں ہو جاتا ہے، پانی مفت میں ملتا ہے، اللہ اکبر ہم نے نماز پڑھ لی، تو یہ عبادتیں بدنی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، یہ عبادتیں بدنی ہے، لیکن زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو وہ عبادتیں مالی ہے کہ مال تو خرچ ہوتا ہے لیکن بدن خرچ نہیں ہوتا ہے، پیسے اٹھائے دے دیے، بات ختم ہو گئی۔ ایک منٹ میں 10 لاکھ زکوٰۃ چلانی ہے، ایک بندے کو وکیل بنا دیا، جاؤ میری زکوٰۃ دے کے آ جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ یہ عبادت مالی ہے۔ عبادت کتنی قسم ہو گئی؟ ایک عبادت بدنی ہے جس میں بدن خرچ ہوتا ہے، ایک عبادت مالی ہے جس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سمجھ لیں، ایک عبادت وہ ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حج ہے جو تم کرنے آئے ہو، اس میں بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت کیا ہو گئی؟ مشترک ہو گئی، عبادت بدنی بھی ہو گئی اور عبادت مالی بھی ہو گئی۔ سمجھ آ گئی یہ بات انشاءاللہ؟ اچھا، اسی طرح بعض علماء تھوڑی تفصیل کر دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک عبادت قولی ہے، ایک عبادت کیا ہے؟ قولی ہے، ایک عبادت کیا ہے؟ بدنی ہے، ایک عبادت کیا ہے؟ مالی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 3 عبادتیں ہیں۔ اب سمجھو، عبادت قولی ہو، عبادت بدنی ہو، عبادت مالی ہو، یہ تینوں عبادتیں کس کے لیے ہوں گی؟ ہاں جی، اور اگر اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے کرے تو کیا بن جائے گا؟ ہاں جی، سمجھ آ رہے ہیں مسئلہ کہ نہیں آ رہا ہے تم؟ اچھا، نماز میں اتحیات پڑھتے ہو؟ پڑھو ذرا آرام سے، کچھ سمجھ بھی تو آئے نا، گاڑی ایکسپریس تو نہ چلاؤ نا۔ الحمدللہ رب العالمین، اور یہ 2 رکعتیں شروع کریں۔ امام ابھی غیر المغضوب علیہم الضالین نہیں کہتے، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے شامل بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے فاتحہ نہیں پڑھی، اس نے 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھ لی، سورت پڑھ لی، رکوع کر لیے، سجود کر لیے، اتحیات پڑھ لی، سلام پھر کے اللہ اکبر امام کے ساتھ بھی مل گئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات سمجھ لو، یہ نماز نہیں ہوتی، مسئلہ سمجھ لو، جو اس طرح نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ حضور کے سامنے صحابی نے ایسے تیز تیز نماز پڑھی، آیا سلام کیا، حضور نے فرمایا ارجع فصلی، دوبارہ جا کے نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس بیچارے نے دوبارہ پڑھی، دوبارہ پڑھ کے آیا، کہنے لگا حضور اب تو پڑھ لی، فرمایا ارجع فصلی، پھر جا کے پڑھو۔ وہ گیا بیچارہ، اس نے پھر پڑھی، حضور دیکھ رہے ہیں، پھر آیا اور کہنے لگا حضور اب تو میں نے پڑھ لی، فرمایا ارجع فصلی، جاؤ پھر پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ جب اس نے پڑھ لی، آیا، اس نے کہا حضور مجھے تو اسی طرح آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، جب نماز پڑھو تو آرام سے پڑھو، نماز پڑھو تو رکوع آرام سے کرو، رکوع سے اٹھو تو آرام سے ہر ہڈی اپنی جگہ واپس چلی جائے، سجدے میں جاؤ تو آرام سے سجدہ کرو، سجدے سے اٹھ کے بیٹھو تو پھر آرام سے بیٹھو، حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا، جب تک ایسے نماز نہیں پڑھو گے، یہ مرغے کی طرح جو ٹھونگے مارو گے تو ایسی نماز کو اللہ منہ پہ مار دیتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ لیں، اور دوسری بات میرے بھائی حاجی یہ سمجھ لیں، بعض میرے بھائی حاجی جو ہیں، درود شریف پڑھو نا مسئلہ حل ہو۔ اچھا، جن میں درود شریف پڑھا ہے میری طرف آ جاؤ۔ اب سمجھو مسئلہ، بعض میرے بھائی جب امام سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی امام کا سلام پورا نہیں ہوا، وہ حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔
تو ساری نماز برباد، نماز ہوئی نہیں، کیونکہ امام کے سلام کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ سمجھ آ گئی مسئلہ؟ امام کی تکبیر، مثلا امام کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم نے بعد میں کہنا ہے یا پہلے کہنا ہے؟ امام رکوع میں جاتا ہے، ہم امام کے بعد جائیں گے یا پہلے جائیں گے؟ امام سجدے میں جائے، ہم پہلے جائیں گے یا بعد میں؟ اور امام جب سلام پھیرے گا، ہم سلام بعد میں پھیریں گے یا پہلے؟ اب مسئلہ سمجھو، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جب امام کہیں بیٹھ جاؤ مہربانی کرو، ایک ائمہ کہتے ہیں کہ امام نے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ایک طرف سلام پورا ہو گیا، اب آپ سلام پھیریں۔ سمجھ آ گئی؟ اور بعض امام کہتے ہیں نہ امام جب تک دونوں سلام مکمل نہ کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آپ پھیریں سلام، کیونکہ امام کا سلام اب مکمل ہوا ہے، تاکہ غلطی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جو لوگ پہلے دوڑ جاتے ہیں، سمجھو نماز اپنی برباد کر دیتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، اور وہ بھی طواف میں، طواف کے بغیر بوسہ دینا تو بدعت ہے۔ مسئلہ سمجھا کرو، حج پہ آئے ہو تم، یہاں پر کوئی خریداری کے لیے نہیں آئے، دین سیکھو، اللہ کا دین سیکھو۔ اور امام کی، اور یاد رکھو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور نماز 24 گھنٹے میں 5 دفعہ فرض ہے، اور حج امیر پہ فرض ہے، اور نماز ہر امیر غریب پہ فرض ہے۔ حج کا حکم جبریل لایا ہے، نماز کا حکم خود محمد عربی لایا ہے۔ جو لوگ اپنی نمازیں برباد کر دیں، حج پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مسئلہ سمجھ لو، حتیٰ کہ بعض فقہا نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے ائمہ بھی آگے جو کھڑے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک نہیں ہلے، وہ اسی جگہ سے بالکل ہلے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے بس۔ بھائی طواف کو مت روکو، طواف کو مت روکو، آگے چلے جائیں، چھوڑ دیں یہ صف آخری جو بندے، جو آخری حضرات ہیں صفوں میں، وہ ادھر آ جائیں، جزاکم اللہ، ادھر آ جائیں، میرے بھائی جو کھڑے ہو نا ادھر تھوڑے سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ بس اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا، اللہ کی نعمت سے۔ اب طواف دیکھو نا، یہ روز یہ اللہ کے گھر کا طواف جو ہے یہ روزانہ بڑھے گا انشاءاللہ۔ جب بڑھے گا تو اگر آپ ہل جائیں، ایک آدمی کی جگہ بن گئی، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو جہاں کھڑا ہے وہ ہلنے کے لیے تھے، اب وہ آ کے کان سے پکڑ کے اٹھائیں گے، وہ اچھی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، سمجھیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسئلہ سمجھ رہے اچھی طرح، کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت ہے، صرف ایک نماز قضا کر دے، چھوڑ دے عمدن بغیر عذر کے، وہ فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں مثلا مرد نے نماز چھوڑ دی یا بیوی نے نماز چھوڑ دی، ان دو میں جب ایک کافر ہو گیا تو نکاح خود بخود ختم ہو گیا۔ اور وہ کہتی ہے کہ جب بے نماز مر جائے، لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ نہ پڑھو، جنازہ مسلمان پہ پڑھا جاتا ہے، کافر پہ نہیں پڑھا جاتا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبر میں بھی دفن نہ کرو، قبرستان میں۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کہے
میں اپنے باپ کا حج بدل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اگر باپ بے نمازی تھا تو وہ کافر مر گیا ہے, اس کا کوئی حج بدل نہیں ہوتا. یہ تو شکر کرو کہ باقی 3 ائمہ کہتے ہیں کہ وہ فاسق ہے, فاجر ہے, کافر نہیں, ورنہ ایک امام تو کہتا ہے وہ کافر ہے. وہ تو ظاہر حدیث کے مطابق حکم دے رہا ہے. دعا کرے اللہ کسی کو کافر نہ بنائے, اللہ تبارک و تعالی کسی کا بھی خاتمہ بے نمازی پہ نہ کرے, اللہ ہر مسلمان کو نمازی بنائے. اب جناب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, تو نماز میں التحیات پڑھتے ہیں. اب آرام سے پڑھیں, کیسے پڑھیں گے؟ آرام سے. التحیات للہ آگے, والصلوات والطیبات. اب سمجھو التحیات یہ کیا ہے؟ عبادت قولی, زبان ہے, نیاز پیش کر رہے ہیں. التحیات کس کے لیے؟ للہ. والصلوات, صلوات مانا نمازیں, یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت بدنی. التحیات میں کیا ہوا؟ عبادت قولی. الصلوات میں کیا ہوا؟ عبادت بدنی. آگے پڑھیں, آگے کیا ہے؟ والطیبات عبادت مالی. یہ تینوں عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ تینوں عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اب عبادت قولی میں پکارنا ہے, عبادت قولی میں دعا مانگنا ہے, عبادت قولی میں اللہ کے آگے عاجزی کرنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ کو پکارو, میں تمہاری پکار سنوں گا, میں تمہاری فریاد سنوں گا. میرے اللہ مکے میں پکاریں تو سنیں گے, عرفات میں پکاریں تو سنیں گے, مدینے میں پکاریں تو سنیں گے. فرمایا نانا اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اللہ فرماتے ہیں جب سوال کرنے والا سوال کرے, جس جگہ میں سوال کرے, جس زمانے میں سوال کرے, رات کو مانگے, دن میں مانگے, اندھیرے میں مانگے, اجالے میں مانگے, تہجد میں مانگے, اشراق میں مانگے, مکے مدینے عرفات مینا میں مانگے, فرمایا کہ میں تیرے قریب ہوں. اور دوسری جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے میرے بندے میں تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب بھی تم مجھے پکارتے ہو میں سنتا ہوں. لیکن یاد رکھو حاجیو, قریب کا معنی یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ اللہ شارگ میں ہے, اللہ بندے میں قریب آ گیا ہے, یا اللہ بندے سے مل گیا ہے. اللہ کا مقام عرش اولا ہے. قریب کا کیا معنی کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, اللہ ہر چیز کے جاننے والا ہے, اور جو چیز معلوم ہے وہ قریب ہے, اور جو چیز معلوم نہ ہو وہ قریب ہو کے بھی دور ہوتی ہے. دیکھو کئی دفعہ آدمی اپنی قلم جو ہے وہ یہاں رکھ لیتا ہے اور نیچے ڈھونڈتا ہے کہ علم کوئی نہیں کہ کدھر ہے, قریب ہو کے بھی بعید ہے. اور جو قریب ہے تو پھر اگر علم میں ہے تو وہ قریب ہے. اب حضرت آدم سے دیکھیں, آدم نے کس سے مانگا؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم نے مانگا, بی بی حوا نے مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے. نوح نے مانگا الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. یونس نے مانگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
حضرت ایوب نے بیماری میں مانگا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اور سب سے بڑا مانگنے والا میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ عبادت قولی ہے، زبان سے کس کو مانگ رہے ہیں؟ ہاں جی، آدم کس سے مانگ رہا ہے؟ ہاں جی، اور میرا مدنی کیا کہتی ہیں؟ قل اللہم، کیا مانا اللہم؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرا مدنی مقام بدر میں کھڑا ہے، کس سے مانگتا ہے؟ اللہم ان لم تنصرنا اليوم۔ میرا مدنی بدر میں ہے، خیبر میں ہے، تبوک میں ہے، غار ثور میں ہے، غار ہرا میں ہے، مکے میں ہے، مینا عرفات میں ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، آدم نے کس سے مانگا؟ تو جو حلالی بیٹا ہوگا وہ کس سے مانگے گا؟ ہاں جی، اچھا ایک بات بتاؤ، شیطان نے کس سے مانگا؟ ہاں سنڈے دن سے بتاؤ نا، یہ مولوی مکی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کے کعبے میں سچ کہو، بعد میں ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی۔ اللہ کے کعبے میں بات سچی کرو۔ آدم نے مانگا کس سے؟ اچھا، اللہ نے شیطان کو ملعون ہو، لعنتی ہو، رجیم ہو، مرجوم ہو، نکل جاؤ، بدتبع ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے شیطان نے کیا؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون۔ میرا اللہ مجھے لمبی زندگی دے، مہلت دے اس دن تک جب قبروں سے لوگ کھڑے ہوں گے۔ کس دن تک؟ دیکھو شیطان ذہین کی طرح ہے، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں نا، ہے خطرناک ہوتے ہیں۔ جو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ، جو بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں نا، وہ کبھی ایول جینیس بن جائیں تو پھر پوری دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ذہین آدمی لازمی بات ہے، اچھے رستے پہ چلے تو کامیاب ہو گیا، اگر برے پہ چلے تو قوم کو تباہ برباد کر دے۔ اس لیے دیکھو شیطان کتنا چلاک ہے، کہتا ہے اللہ میاں مہلت دے، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن تک لوگ قبروں سے، کیا مانا؟ جب قبروں سے کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد موت آئے گی؟ کیا مانا؟ یعنی میں بھی ہمیشہ زندہ رہوں، اس دن تک اگر مہلت مل جائے اس کے بعد تو سب نے زندہ رہنا ہے، پھر تو کسی نے مرنا ہی نہیں۔ مانا یہ تھا کہ اس وقت سے، اچھا خدا کی شان دیکھیں، اللہ نے کہا کہ میں ہے تو ملعون لیکن ہے تو میری مخلوق، ہے تو ملعون لیکن مخلوق کس کی ہے؟ دیکھو نا، اللہ بندے کو رزق دیتا ہے، کتے کو کون دیتا ہے؟ ہاں جی، دیکھا نہیں ہے کتے کاروں میں بیٹھے ہیں، بندے سڑکوں پہ پڑے ہیں،
وہ جناب بڑی قیمتی شیمپو سے نہاتے ہیں اور انسانوں کو اچھا صابن بھی نہیں ملتا. رہ کے نہیں دیکھا رہے گا ان کو بھی رزق دینے والا کون ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کی بغل میں قرآن ہے کسی کی بغل میں کتا ہے. یہ نصیب کی بات ہے, یہ نصیب کی بات ہے, لیکن دے تو سب کو اللہ رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. اللہ نے فرمایا بدبخت تیری دعا منظور ہے, جاؤ میں نے مہلت دے دی ہے تمہیں, لیکن یوم یبعثون تک نہیں, ایک وقت تک جو میرے علم میں ہے اس وقت پھر تم پہ بھی فنا آئے گی. کہنے لگا اچھا اللہ میاں اب مجھے مہلت مل گئی ہے تو پھر میرا بھی بات سننے میں چھپاتا نہیں. اس کے بعد کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ میں بھی تیرے بندوں کو آگے سے گمراہ کروں گا, پیچھے سے گمراہ کروں گا, دائیں سے حملہ کروں گا, بائیں سے حملہ کروں گا. ان میں سے پھر اکثر جو ہیں وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے, میں ان کو تباہ برباد کر دوں گا. اللہ نے فرمایا ابلیس تم بھی میری قسم کھا رہے ہو تو میں بھی قسم کھاتا ہوں, میں بھی قسم کھاتا ہوں, مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک میرے بندے میرا کلمہ پڑھتے رہیں گے میں بھی سارے گناہ بخشتا رہوں گا. دعا کر اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر. دعا کر لو, دل سے دعا کرو. تم میرے لیے میں تمہارے لیے, گاڑی اسی طرح چلے گی. دعا کر لو اللہ سارے گناہ معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بربادیوں سے بچا لے. اللہ آسمانوں میں امت محمد مصطفیٰ کی عزت کے فیصلے فرما دے. میرا اللہ آسمانوں میں حضور کی امت کی عزت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ آج فلسطین میں, یا اللہ آج وہ مغضوب اور ملعون قوم جو ہے مسلمانوں سے عصمتوں سے کھیل رہی ہے, اللہ یہود و ہنود پہ اپنا قہر نازل فرما دے. اللہ میرے مدنی کی معراج کی جگہ کو پھر مسلمانوں کے حوالے کر دے. اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما دے. یا اللہ حدود ہیں, کفار ہیں, یہود ہیں, انہیں اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز ہے, انہیں اپنے میزائلوں پہ ناز ہے, ہمیں ابابیلوں پہ ناز ہے. ایک طرف کفر کی طاقت ہے, ایک طرف محمد کی امت ہے. اللہ حضور کی امت کو غالب کر دے اور کفر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے. کہہ دو آمین. پتہ نہیں کوئی گھڑی رحمت والی ہو اور ہماری پکار سن لے مولا. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا, ہمارا کام ہے دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں, سائل کا کام ہے مانگتا رہے. باقی بادشاہ کی مرضی ہے, جب چاہے گا کھول دے گا. اور وہاں دیر کیا لگے گی, کون فیکون, بس اتنی حکم کی دیر ہے. اللہ پاک یہی وہ کعبہ ہے جہاں سے میرے مدنی کو ہجرت کر کے نکالا گیا, یہاں سے حضور صدیق کے کندھوں پہ بیٹھ کے گئے ہیں. جب اللہ نے فیصلہ کیا ہے کفر پاوا جولان ہے اور میرا مدنی فاتح بن کے آ رہا ہے, جب وہ نکالنے والے ہیں اور ایک دور وہ بھی اللہ نے دکھلا دیا کہ حضرت بلال ہے اور کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہم صلی علی. اور ایک بخاری مسلم کی صحیح حدیث سن لیں. درود شریف پڑھو تو میں حدیث عرض کروں گا, درود شریف پڑھو گے تو میں صحیح حدیث عرض کروں گا. مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی اور شواہد بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ, اور ساتھ ساتھ تم دل میں کہتے جانا, جو بندہ گواہی دے اشہد اللہ الہ الا اللہ. آج کعبے میں بیٹھ کے تم بھی گواہی دیتے جاؤ کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اور جو گواہی دے اشہد ان محمد رسول اللہ,
اور حضور نے فرمایا جو گواہی دے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ ابن مریم روح اللہ، اور جو گواہی دے الجنت حق، جنت حق ہے، النار حق، نار حق ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جو بندہ یہ عقیدہ رکھ لے عمل اس کے چاہے جیسے بھیڑے ہوں میں جنت بھیجوں گا۔ اللہ ہم کو بھی جنت میں بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے۔ اب سمجھے جی آدم نے کس سے دعا مانگی ہے؟ ہاں جی سیدھی بات کرو، اس میں کوئی جھول ہے، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا چکر ہے؟ بلا آدم و حوا نے دعا کس سے مانگی اور شیطان نے دعا کس سے مانگی؟ اچھا اب جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگے وہ آدم کی پارٹی میں بھی نہیں، شیطان کی پارٹی میں بھی نہیں، کس بلا میں ہے وہ؟ ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرو۔ دیکھو نا جی آدم نے مانگی خدا سے اور شیطان نے بھی کس سے مانگی؟ اچھا چلو آگے آؤ، آدم نے کوئی قرآن میں جو دعا ہے اس میں کوئی واسطہ دیا ہے؟ ہاں جی یہ ہمارے دوست کہتے ہیں نا جی کہ ایک روایت میں ہے آدم نے دیکھا تھا عرش پہ حضور کا نام لکھا تھا اور وسیلے سے دعا مانگی تھی۔ اللہ کے بندے اللہ نے قرآن میں آدم کا سارا قصہ لکھا ہے، آدم کے پیدا کرنے کا، آدم کو جنت میں جانے کا، درخت کے چکھنے کا، شیطان کے وسوسے کا، جنت میں کپڑے اترنے کا، آدم و حوا کو نکالنے کا، ملائکہ کے سجدہ کرنے کا، اور اللہ کہتا ہے پھر جب میں راضی ہوا فتلقى آدم من ربه بکلمات، ہم نے آدم کو خود سکھلایا کہ ان کلمات سے دعا مانگ لو تو میں معافی دیں گا۔ یہ سارا واقعہ تو قرآن میں ہے لیکن تیرا واسطہ وسیلے کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے آخر؟ یہ کلمات دعا کے کس نے سکھایا؟ اللہ کہتا ہے میں نے سکھائے ہیں۔ فتلقى آدم من ربه بکلمات، یہ کلمات کس نے سکھلائے ہیں اور وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ قرآن ہے، کسی لیلا کہانی مجنو کی کہانی تو نہیں ہے نا جی، یا نعوذ باللہ اگر میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں گھر میں جا کے دیکھ لیں۔ اچھا اب آدم نے مانگا تو اللہ سے، اچھا حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ بچہ مانگ رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا بچہ مانگ رہے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے رات کو میرا پیغمبر اکیلے کھڑے ہیں، حاجیوں مہربانی کرو وقت ضائع نہ کرو، اللہ کے کعبے میں اپنے گھر میں یا مکان میں رات کو علیحدہ ہو کے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، سر سجدے میں پڑا ہو اور اپنے رب سے مانگ رہا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، اللہ سے مانگ رہا ہے اور مانگ بھی خفیہ چھپ کے مانگ رہا ہے۔ مسئلہ سمجھو، دعا میں چیخا نہ کرو، زور زور سے گلے نہ پھاڑا کرو، دعا مانگنا جو ہے تضرع سے ہے، دعا مانگنا جو ہے عاجزی سے ہے، دعا مانگنا جو ہے ذلت سے ہے، دعا مانگنا جو ہے مسکنت سے ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے حل کر لے اور میرے لیے بھی حل کر دے۔ یاد رکھو جب تک دعا میں یقین نہ ہو، جب تک دعا میں توجہ کامل نہ ہو، جب تک دعا میں اخلاص نہ ہو، میری بیٹیاں کھڑی ہیں، بہنیں کھڑی ہیں، اگر روٹی پکانے لگے اور توجہ کامل نہ ہو یا روٹی جل جائے گی یا ہاتھ جل جائے گا، اگر آپ چائے بنانے لگیں توجہ کامل نہ ہو تو یا پتی زیادہ پڑ جائے گی یا چینی کے بجائے نمک پڑ جائے گا، آپ پانی کا گلاس بھرنے لگیں توجہ کامل نہ ہو تو گلاس نہیں بھر سکتا۔ اللہ فرماتا
فرماتا ہے بندے توجہ کامل نہ ہو تو تو پانی نہیں بھر سکتا، توجہ کامل نہ ہو تو تو چل نہیں سکتا، توجہ کامل نہ ہو تو تیری روٹی نہیں پک سکتی، توجہ کامل نہ ہو تو تیری موٹر نہیں چل سکتی، توجہ کامل نہ ہو تو تیری گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو توجہ کامل جب تک نہ ہو اور مجھ سے توجہ کامل کے ساتھ اور خلوص دل سے نہ مانگو تو دعا کیسے منظور ہو جائے؟ اس لیے حکم ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب بھی دعا مانگو یاد رکھو کہ رات کی گھڑی ہے، علیحدہ بیٹھے ہو، آہستہ مانگو، زبان سے صرف لفظ ادا ہو رہے ہوں اور یہ یقین کامل ہو کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرا مولا سن رہا ہے، اور یہ بھی یقین کامل ہو کبھی دعا میں یہ نہ کہو کہ اللہ تو چاہے تو مہربانی کر دے، تو چاہے تو عطا کر دے، تو چاہے تو مغفرت کر دے، تو چاہے تو میرا کام کر دے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ کہو کہ مولا میرا تیرے سوا بنتا کوئی نہیں ہے اور میں تیرے در پہ یقین سے آیا ہوں اور میں لے کے چلوں گا نہیں۔ اور حضور نے فرمایا رو رو کے دعا مانگو، اور رونا نہ آئے تو فرمایا رونے والے کی شکل بنا لو۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تک بچہ نہیں روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ بھی نہیں آتا ہے، جب بچہ روتا ہے تو دریائے دودھ بھی چل پڑتا ہے۔ اسی لیے جب تم روتے ہو تیری آنسو گرتے ہیں، تیری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، تیرا قلب و قالب اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کا نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت زکریا کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا۔ اے زکریا علیہ السلام ہم نے تیری دعا منظور کر لی ہے، ہم تمہیں بچہ دیں گے، نام بھی یحییٰ ہوگا، اور ایسا بچہ جو پیغمبر بھی ہوگا، جو نبی بھی ہوگا۔ اب ایمان سے کہیں آدم و حوا نے کس سے مانگا؟ اللہ سے، اور حضرت زکریا نے بچہ مانگا کس سے؟ سیدھی بات کلندر سے۔ ہاں جی نہیں، وہ 1.5 کلندر سے نہیں مانگا، کہتے ہیں جی 2.5 کلندر ہوئے۔ میں نے کہا شکر ہے 3 نہیں ہوئے، 2.5 نے بیڑا کر کے کر دیا۔ 3 ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہے 2.5 ہو گئے، یعنی 2 مرد ہوں گے 1 عورت ہوگی تو 2.5 بن گئے۔ یہ کہتے ہیں عورت آدھی ہے، میں نے کہا ابھی آدھی ہے، ہم سب کو نچا رہی ہے، جو پوری ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ تو ابھی آدھی ہے نا ماشاءاللہ، کہ مولوی بھی ناچ رہے ہیں، پیر بھی ناچ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا آگے جناب سمجھیں کہ حضرت زکریا نے اولاد مانگی، کس سے مانگی ہے؟ اچھا حضرت یونس نے قید میں رہائی مانگی، کس سے مانگی؟ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، کس سے مانگی؟ حضرت ایوب نے دعا مانگی، کس سے مانگی؟ یہ قولی عبادت ہے، کس سے مانگی گئی؟ اس قولی عبادت میں سمجھ لو جب یہ کہے کہ یا اللہ، اور کبھی کبھی کہہ دے کہ یا پیر، یا دستگیر، یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا معین الدین چشتی، بگر داب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ فرماتا ہے تو نے شرک کیا ہے، مشرک بن گیا جہنم کا حقدار۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ پکارنا کس کو ہے؟ اللہ۔ جب یہ نئے نئے ٹیپ بنے تھے نا، ہم کہتے تھے فتنہ بن گیا یار، ہر جگہ گانا پھیلے گا۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، اسی کو میں دین پھیلانے کا ذریعہ بنا دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں آخر اللہ کی مخلوق پیدا کر رہی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو اسی برائی میں خیر کا پہلو بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب سمجھ رہے ہیں عبادت قولی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکا
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آگے کیا پڑھتے ہو؟ ہاں جی، یہ پھر کیوں آ گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ؟ اللہ فرماتا ہے کہیں ایھا النبی سے دھوکہ نہ لگ جائے، کہیں میرے نبی کو پکار کے لیے نہ سمجھ لے، کہیں میرے مدنی کو ندا کے لیے نہ سمجھ لے. اس لیے اللہ کہتا ہے میرے بندے پھر اقرار کرو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ نے فرمایا اب تو نے گویا کلمہ پڑھ لیا ہے، میری توحید کی شہادت دے دی ہے، میرے مدنی کی رسالت کی گواہی دے دی. اب بندے مانگ کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ایمان سے کہیں کس سے مانگ رہے ہو؟ ہاں جی، کس سے؟ سیدھی بات کرو، کس سے مانگ؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات واعوذ بک من المعصم والمغرم وغلبۃ الرجال وغلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ ساری دعائیں کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے. اچھا ایمان سے کہو جب جنازہ پڑھتے ہو، جنازہ شہید کا ہے، جنازہ ولی اللہ کا ہے، جنازہ عالم کا ہے، جنازہ اللہ کے ولی کا ہے، عباد صالحین کا ہے، اولیاء اللہ مقربین کا ہے. میت سامنے موجود ہے، بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو تو دعا مانگتے ہو. پہلے جناب ثنا پڑھ رہے ہو، اس کے بعد آپ درود پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جو دعا مانگتے ہو کیا کہتے ہو؟ اللہم اغفر. جلدی جلدی. اللہ بخش دے کن کو؟ او یار ہمارے زندوں کو. اللہم اغفر کس کو بخشو؟ چاہے تو جنازہ تو پہلے آپ زندوں تک کیوں چلے گئے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندے جس کی موت آ گئی اس کے عمل تو ختم ہو گئے، پہلے جینے والوں کے لیے تو مانگ لے، ان کی گمراہی کا زیادہ خوف ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے کس کو نہ. اب یہ اس کے لیے مانگ رہے ہو یا یوں دعا مانگ رہے ہو جنازے والا مدد فرما؟ ہاں جی، سیدھی بات کرو. جنازے والے کے لیے مانگ رہے ہو یا جنازے والے سے مانگ رہے ہو؟ ہاں جی، نہ ولی ہے، شہید ہے، اس کے لیے مانگ رہے ہو، اس سے مانگ رہے ہو؟ اچھا جب تک وہ باہر ہے، میت سامنے رکھی ہے، ہم دعا مانگیں، جب نیچے جاتا ہے تو مشکل کشا بن جاتا ہے. اچھا عقیدہ ہے بھائی. جب تک دھرتی پہ تھا تو محتاج تھا. اچھا اس کا جنازہ کس نے پڑھا؟ ہم نے. کفن کس نے دیا؟ ہم نے. غسل کس نے دیا؟ ہم نے. جنازے کو کندھا کس نے دیا؟ ہم نے. قبر کس نے بنائی؟ ہم نے. اٹھا کے کس نے رکھا؟ ہم نے. اوپر مٹی کس نے ڈالی؟ ہم نے. جب نیچے چلا گیا تو داتا مدد فرما، کلندر بچڑا دے پیران دتا. اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا مشرک ہے بچہ دینے والا میں ہوں اور نسبت پیروں کی طرف کر رہا ہے. پیر بخش، حسین بخش، فقیر بخش. اللہ فرماتا ہے حسین کس نے پیدا کیا؟ اس فقیر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس پیر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا اس کے پیدا کرنے والے کو بھول گئے. والذین یدعون من دونہ. اللہ کا قرآن سن.
اللہ اکبر. مسلمانوں سمجھتے ہو جی ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں, ہم کہاں مشرک ہیں جی. اور جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں. یہ دیکھو نا جی بادشاہ کے پاس جو مولوی صاحب کام ہو یا کسی جج کے پاس کام ہو, جناب منشی کو ملتا ہے بندہ, وکیل کو ملتا ہے, وزیر کو ملتا ہے, پہلے چپراسی کو ملتا ہے جناب, کچھ سیدھا تھوڑا پہنچ جاتا ہے بادشاہ کے پاس. اللہ فرماتا ہے جب تو نے میری مثال دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ دی تو اسی وقت کافر ہو گیا. پہلے کلمہ پڑھ. کیوں اللہ کی کوئی مثال ہے؟ تو پھر تم مثال جو دے رہے ہو جی بادشاہ کو بھی تو واسطے سے بندہ مانگتا ہے نا, اور جی حاکم کو بھی تو بندہ وسیلہ ڈھونڈتا ہے. اللہ فرماتا تم مجھے دنیا کے حاکموں سے ملا رہے ہو, بادشاہوں سے ملا رہے ہو. اور یاد رکھو اللہ فرماتا ہے بدبخت سفارش کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں بادشاہ نہ سنتا ہو. میں تو تیرا وہ بادشاہ ہوں کہ پکارتا ہوں کہ آؤ مانگو مجھ سے. اب دیکھیں جی اللہ کا قرآن سنیں. اللہ اکبر. قرآن یاد رکھو والذین تدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اللہ فرماتا ہے جن کو تم میرے سوا پکار رہے ہو ان نے تو مکھی بھی پیدا نہیں کی, مچھر بھی پیدا نہیں کیا ہے, بلکہ ان کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے. اور فرمایا اموات غیر احیاء ولا یشعرون ایان یبعثون. اللہ فرماتا ہے وہ تو خود مردہ ہے, زندہ نہیں ہیں, اور پھر وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کب قبروں سے اٹھیں گے. جن کو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں ان کو تیرے حال کا کیا پتہ ہے. سمجھ آ رہے ہیں مسئلہ کہ نہیں؟ اچھا آگے سنیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھے چھوڑ کے جن کو تم مانگ رہے ہو وہ تو کھجور کے اندر جو چھلکا ہے وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہیں, وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. اور مالک کون ہے؟ مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. اچھا حاجی اب اللہ کے کعبے میں سیدھی بات کرنا, میں نہیں کہوں گا تم مجھے بتاؤ گے, کیونکہ میں بتاؤں گا ہمارے اوپر تو آپ نے ایک مہر لگا دی ہے نا پیٹنٹ. اور جی ٹھیک ہے درود تو روز پڑھواتا ہے مولوی مکی, لیکن اندر سے وہابی کہتے ہیں جی ماشاء اللہ قرآن بھی سناتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, حدیث بھی پڑھتے ہیں, اور بات بھی ٹھیک ہے, لیکن جی یہ شریعت جاننے والے نے طریقت کا پتہ ہی کوئی نہیں. اتو جان رہے نے, وچو نہیں جان رہے. یہ ایکس رے تمہارے پیروں کے پاس ہے جو اندر سے جانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کر اللہ سب کی ہدایت کے لیے. او مسلمانوں میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں. اب سمجھو دعا کس سے مانگنی ہے؟ ہاں جی کس سے؟ سیدھی بات کرو, کس سے؟ اچھا جاننے والا کون؟ سننے والا. اچھا اس میں اگر کسی کو شریک کرو تو کیا بنے گا؟ بس ایک منٹ. اب مجھے بتاؤ جو لوگ یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں داتا, کہتے ہیں پیران پیر عبد القادر جیلانی یا نظام الدین اولیاء یا معین الدین چشتی, سلیم الدین چشتی, پکارتے ہیں ایمان سے ٹھنڈے دل یا علی یا علی یا علی مولا علی. یہ جو پکار رہے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ جانتے ہیں, وہ سنتے ہیں, وہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ دیکھو نا اگر نہ ہو تو پھر پکارنے کا مطلب ٹھنڈے دل سے اللہ کے گھر میں مثلا. اچھا تم آئے, تم یہاں آ گئے حج پہ, بیوی تمہاری گھر ہے, یہاں سے بیٹھ کے بیوی کو پکارو گے؟
کیوں پتہ ہے پکارنے بے وقوف لوگ کہیں گے سن تھوڑا رہی ہے چیخ رہے ہو، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھی ہے۔ پکارتا آدمی کس کو ہو؟ جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ اچھا صرف سن رہا ہے اور دیکھ کچھ نہیں سکتا، اس کو بھی کوئی پکارتا ہے؟ سن بھی رہا ہے اور نفع نقصان کا بھی مالک ہے۔ اچھا یہاں جب حرم میں آئے ہو، اللہ کے کعبے میں دیکھ رہے ہو، کالے ہیں، نیلے ہیں، پیلے ہیں، اونچے ہیں، چھوٹے ہیں، سفید ہیں، گورے ہیں، لال ہیں، احمر ہیں، عرب ہیں، عجم ہیں، سندھی ہیں، ہندی ہیں، پشتون ہیں، بنگالی ہیں، برمی ہیں، اپنی اپنی بولیوں میں پکار رہے ہیں۔ ان کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ سب کی بولیاں جانتا ہے، سب کی فریاد سنتا ہے، سب کی باتوں کی پرواہ جانتا ہے اور سب کو نفع نقصان دیتا ہے۔ جب یہاں سے ہم پیر کو بولیں، اگر پیر ہندی ہے تو وہ ساری زبانیں جانتا ہے؟ ہاں جی نہ، جب تک زندہ تھا تو سندھی بولتا تھا، قبر میں گیا ساری بولنے لگ گیا۔ کیا خیال ہے؟ جب تک وہ اوپر تھا تو صرف اردو بولتا تھا، چونکہ ہند میں تھا اور صرف دلی میں تھا تو اردو زبان جانتے تھے، لیکن فوت ہونے کے بعد عربی بھی آ گئی، بنگالی بھی آ گئی، برمی بھی آ گئی۔ یعنی زندہ رہیں تو ایک بولی، دو بولی یا تین بولتے ہیں، نیچے چل جائیں ساری بولیاں بولتے ہیں۔ اچھا اور جب تک پیر زندہ رہیں ان کی نظر نیاز ہم دیتے ہیں یا پیر دیتا ہے؟ تو جب تک زندہ رہیں ہمارے محتاج، نیچے جائیں تو ہم محتاج۔ یہ عقیدہ ہے یا شرک ہے؟ ہاں جی سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر نہ کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا اللہ کی دین، اللہ کی توحید۔ تو اب سمجھیں عبادات قولی میں کس کو پکارنا ہے؟ اچھا عبادات بدنی کس کے لیے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے مساجد جمع مسجد کی، سمجھو قرآن، مسجد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یا کیا مانا مساجد مسجد؟ یہ سجدے کے اعضاء کس کے لیے ہیں؟ یہ سارے سجدے کس کے لیے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اور فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سجدہ کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے؟ عبادت کس کے لیے؟ بدنی عبادت کس کے لیے؟ قولی عبادت کس کے لیے؟ مالی عبادت کس کے لیے؟ اس لیے اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر سیدنا خلیل اللہ اور میرا مدنی حبیب اللہ، اللہ نے فرمایا اپنی امت کو ایک آیت پڑھا دے، شرک سے بچا لے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب للہ ہے۔ نمازیں عبادات بدنی کس کے لیے؟ قربانی کس کے لیے؟ ہماری زندگی ہماری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے جو رب ہے دونوں جہانوں کا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لا شریک لہ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ۔ اللہ نے فرمایا حاجی جب میرے دروازے پہ آؤ غسل کر کے پاک ہو جا، اپنے غرور کے کپڑے اتار دے اور 2 چادریں کفن والی باندھ لیں اور اس کے بعد پڑھ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ مینا میں جائے تو پڑھ، عرفات میں جائے تو پڑھ، مزدلفہ میں جائے تو پڑھ، لیکن جب شیطان کو کنکری ماریں گے تو لبیک کیوں؟ سمجھ آئے نہ؟ باقی تو ہر وقت پڑھیں گے لیکن شیطان کی کنکری کے بعد لبیک۔ اللہ نے فرمایا جب تم نے شیطان سے رشتہ توڑ دیا ہے، پتھر مار کے بھگا دیا ہے، رحمان سے رشتہ جوڑ دیا ہے، شرک سے پکی توبہ کر لی ہے، شرک میں ڈالنے والے کو پتھر مار کے اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا، اب تم میرا بندہ بن گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کہ آج تم میرا بندہ بن گیا ہے، آج تو نے شیطان سے برات